سحری کا دسترخوان جی ہمارا سج گیا ہے, اور اچاری قیمہ, اچاری قیمہ ہم نے کھا لیا ہے. ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں, سونیا کیسا لگا آپ کو, یہ بتائیں. بہت اچھا تھا, یہ جتنی اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی نا اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹ میں اچھا لگا. ٹیسٹ میں اچھا. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں, آپ کو ہے ویسے کوکنگ کا شوق؟ ہاں جی بالکل ہے. کر لیتی ہیں, تو آپ جب کھانا بناتی ہوں گی نا تو بڑی چیزوں کا خیال رکھتی ہوں گی, اتنا تیل ڈالنا ہے, اتنا ہی ڈالنا ہے. اس سے گھر والے پریشان نہیں ہوتے کہ یار مطلب کوئی بیچارے یوز ٹو ہو گئے نا, وہ بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں وہ کہ اتنا ہی ڈلے گا تیل. اچھا یہ جتنے بھی لوگ فٹنس کے وہ ہوتے ہیں نا فریک, ان کو ہر چیز میں خیال رہتا ہے کہ جی اس میں اتنی کیلوریز ہیں. ہم کسی سے بولتے ہیں کہ جی ایک دن میں 2000 کیلوریز لو, بھائی گن کے کیسے لیں, ہمیں تو نظر آتا ہے پر ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں. تو یہ کس طرح آپ لوگ خیال رکھتے ہیں ویسے؟ وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. لائک ابھی پتہ ہے کہ جی ایک انڈے میں اتنی کیلوریز ہیں, ایگ وائٹ لیں گے تو 10 to 20 کیلوریز ہوں گی, ایگ یوک لیں گے تو 70 to 80 کیلوریز ہوں گی. ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ پورا ایگ لینا چاہتے ہیں 100 پلس کیلوریز کا, یا پھر آپ 10 to 20 کیلوریز آپ لینا چاہتے ہیں. آپ 2 ایگ وائٹس لے لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا اسٹمک فل نہیں ہوگا. لائک سحری میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک بہت ڈھیر سارا کچھ سامنے نہیں آئے ان کے, تو ان کو لگتا ہے کہ کھانے سے روٹی چاول چینی چھوڑ دیں پتلے ہو جائیں گے. ایسا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں آپ نے چھوڑ دی اور آپ پتلے ہو گئے. تو ایسا ہوتا تو پھر پوری دنیا ہی پتلی ستلی پھر رہی ہوتی. لوگ ہم اتنے دن سے بلا وجہ وہ اپنا ضائع کر رہے ہیں, روٹی چاول چینی چھوڑا ہوا ہے 2-2.5 مہینے سے. دیکھیے چیزیں دیکھیں, آپ کا جب برین, آپ جب سوچتے ہیں تو آپ کا برین شوگر یوز کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ شوگر کا انٹیک ٹوٹلی کٹ آف کر دیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی اندر سے ہی گلوکوز بنانا شروع کر دیتی ہے, شوگر بنانا شروع کر دیتی ہے. تو لامحالہ کیا ہوگا اس سے کہ دوسری چیزوں پہ کمی آنے لگے گی, کیونکہ اوبویسلی جب وہ شوگر بنا رہی ہے تو وہ بھی تو کوئی چیز لے کے ہی بنا رہی ہے نا. تو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے, مناسب یہ ہوتا ہے, آپ مطلب ایک خاص کوانٹٹی میں لیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک کے بعد ایک 6 کھجوریں لوگ کھا لیتے ہیں. بھائی کیوں کھا رہے ہیں آپ ایک کھجور سے بھی کام چلا سکتے ہیں. اسی طرح سے 2 چمچ چینی جب تک نہیں ڈالی جائے گی تو ان کو مزہ نہیں آئے گا. تو آپ مزے دیکھ لیں یا پھر اپنا شوگر کا مریض بننے. یہ ویسے ایک بڑا بھی نیا انکشاف ہوا, ہم اس خوشی میں تھے کہ بھئی روٹی چاول چینی یہ 3 چیزیں چھوڑیں اور آپ کا ویٹ. وہ تو دیکھیں ہماری عوام تو ڈائٹ کے نام پہ جو فاقے کرتی ہے نا, وہ لٹرلی فاقوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پر ہیں. بھائی ڈائٹ ایسے نہیں ہوتی. ڈائٹ پر آپ کو پراپرلی 5 ٹائم کھانا کھانا پڑتا ہے, پورشنس پہ ڈائٹ لینی پڑتی ہے. اور رمضان جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ایک ایسا مہینہ ہے یہ کہ جس میں عبادات کا تو مزہ آتا ہی آتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لیں تو ود ان اے منتھ آپ بہت اچھا ویٹ ریڈیوس یا گین کر سکتے ہیں. تو ویسے آپ کے گھر والے اس چیز سے پریشان نہیں ہوتے آپ کے کہ بھائی یہ ہمیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈائٹ والے ہوتے ہیں ان کے کھانے الگ ہی ہوتے ہیں. کیونکہ میں جب ڈائٹ پہ ہوتا ہوں تو میرے کھانے بالکل الگ ہوتے ہیں. ہمارے آفس کی جو کولیگز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کھا رہے ہو. تو گھر والے اس چیز سے کبھی پریشان ہوئے, کبھی آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑی کہ یار مطلب ناٹ ریئلی کیونکہ وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ آئی ہیو 2 ڈاٹرز ماشاء اللہ. سو اب ماں جس طرح سے جو چیز کر کے دکھائے گی تو بچے وہی اڈاپٹ کریں گے. سو میں کبھی یہ نہیں کہتی ان کو کہ یہ نہیں کھانا, بس پکا کے رکھ دیتی ہوں. میں وہ والی ماں نہیں ہوں کہ جی بچہ یہ کہہ رہا تھا تو مجھے یہ کرنا ہے, جی فلانا نہیں. بچہ میری ماں نہیں ہے, میں بچے کی ماں ہوں. سو جب مجھے جو میں اس کو سکھاؤں گی سمجھاؤں گی وہ وہی چیز سمجھے گا. اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ جی اتنی روٹی کھانی ہے, سیلڈ ضرور لینی ہے, فروٹ اتنا کھانا ہے, کھجور رکھی ہے تو آپ نے بچپن سے وہ یوز ٹو کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. اور میرے بچے ماشاءاللہ سب کچھ کھاتے ہیں. میرے بچے یہ نہیں کھائیں, دال نہیں کھانی, یہ نہیں, میں سب کچھ بناتی ہوں. وہ ہمیں تو بچپن میں ہم زیادہ تر جتنے بھی ہمارے کولیگز بھی ہیں ان کو پراٹھے کھلا کھلا کے موٹا کر دیا. وہ ہماری امیاں جو تھیں اس زمانے میں پراٹھا کھلا کے سمجھتی طاقت آتی ہے, وہ پراٹھے کھلا کے. میری امی کا بھی بس چلے نا وہ یہی. ابھی جیسے میں نے کہا مجھے براؤن بریڈ کا سینڈوچ کھانا ہے, یہ اچھا تمہیں براؤن بریڈ پہ تھوڑی سی دیسی گھی لگاتے ہیں. ہم لوگ محبت ہے ایکچولی ماؤں کی. یہی ہے کہ کمزور ہو رہا ہے میرا بچہ, بھائی 2 پراٹھے. اب 2 پراٹھوں کی عمر نہیں رہی ہے. ابھی ڈیورنگ بریک آئی کالڈ ہر, اماں نے کہا کہ سحری کر لینا یہاں اور ٹھیک سے کھا لینا. اب وہ ایکچولی کیا ہے, وہ ان کی محبت ہے, وہ اسی طرح سے دکھائیں گی. اگر آنٹی آپ دیکھ رہی ہیں تو ہم نے جو ہے اپنے طور پر پوری کوشش کی, لیکن آپ کی جو بیٹی ہیں ان کو ایک لمٹ اس میں کھانا, انہوں نے اتنا نہیں کھایا ہے, لیکن جتنا انہوں نے کھایا تو اب آپ دیکھ لیں. ہم نے اپنے طور پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی آگے ان پہ. نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے, آئی ایم اوبلائزڈ, اتنا زیادہ آپ لوگوں نے کیا. نہیں بہت شکریہ. آپ آئیں, آپ کا کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ بالکل مفتی صاحب سے, میرا مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے. لائک آج کل کے وقت میں ایک میرڈ کپل میں جینٹس بھی یعنی مرد بھی جاب کرتا ہے اور عورت بھی, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب
عورت جاب کر رہی ہے اور وہ گھر آ کے وہ گھر کی ساری چیزیں بھی مینیج کر رہی ہے, وہ اپنے شوہر کے سارے موڈ سوئنگز بھی, ان کے جو بھی ساری چیزیں, یعنی ایک طریقے سے ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بھی فالو کر رہی ہے, وہ گھر کی بھی ساری روایتوں کو دیکھ رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, مگر صرف جینٹس آ رہے ہیں اور وہ آ کے سو رہے ہیں, وہ آرام کر رہے ہیں, اور وہ صرف ایک یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ میں آفس سے آیا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, تم کیا کر رہی تھی, تم کرو, تمہارا فرض ہے. آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں, میری بالکل ابھی نہیں. بڑے خطرناک سوال ہے, لیکن بہرحال سوال ہے, سوچا شاید میں سمجھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے, لیکن یہ ایک جرنل کوسچن ہے. ان کا مطلب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کریں, لیکن عورت بیچاری ظاہر ہے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے, اور مرد جو ہے وہ گھر آ کے اکثر یہ بات کہتے ہیں, تمام مرد نہیں, اکثر مرد یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم آفس سے آ رہے ہیں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم فرقان حمید میں فرما رہا ہے وعاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے کیا مراد ہے کہ احسن طریقہ, اخلاق حمیدہ سے پیش آنا. یہ قرآن کا فرض حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری غلام نہیں ہے یا نوکر نہیں ہے, بلکہ وہ تمہاری فرمایا تم ایک دوسرے کا لباس ہو. یعنی اگر آپ دیکھیں جسم اور لباس اتنے قریب ہوتے کہ ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ جسم آپ کی زندگی کو اور آپ کی جسم کو خوبصورت بناتا ہے, اسی طرح اپنی زندگی کو آپ خوبصورت بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شوہر کو حکم دیا ہے کہ جس طرح بیوی کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے, سبحان اللہ, کہ جس سے تم جاؤ جنت میں جا سکتی ہو. اسی طریقے سے شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ. اگر حضور کے کردار کو دیکھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی خود ہیلپ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ سارے کام تم خود کرو, بلکہ آقا علیہ السلام کبھی کپڑے کو سیتے تھے, کبھی آقا علیہ السلام روٹی بنا رہی تو ان کا ساتھ دیتے تھے. تو یہ حضور کا کردار و افکار ہے. اور میرا دین یعنی ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے, جہاں اس نے مردوں کے حقوق بیان فرمائے وہاں اس نے عورتوں کے بھی حقوق فرمائے, چاہے بیٹی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بہن. مثال کے طور پر آپ اسی چیز کو آپ لے لیں, بہن ہے. آج اسلامی معاشرے میں جو بہنوں کا کردار و افکار ہے کہ بھائیوں کے گھر میں اگر بہنیں آ جاتی ہیں تو اگر 2 دن رک جائیں تو ان کی آنکھیں سر پہ آ جاتی ہیں کہ بھائی کب گھر جاؤ گی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, آپ کی ایک رضائی بہن تھی. دائی حلیمہ کا نام سنا ہوگا. دائی حلیمہ حضور کی رضائی ماں تھیں. ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ جو کہ حضور سے بڑی تھیں. جب 40 سال کا عرصہ گزرا, حضور نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا. المختصر بتا رہا ہوں, واقعہ بڑا طویل ہے. جب فتح مکہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے مختلف قبائل میں, جاؤ اسلام پھیلاؤ, جو مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو جہاد کرو. ایسے ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی جو کہ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی, ان کا جہاں نکاح ہوا تھا وہ کافر قبیلہ تھا. صحابہ کرام وہاں گئے, اسلام کو پھیلایا, نہیں مانے تو جہاد ہوا. وہاں کے قبیلے کے لوگ پکڑ لیے گئے, مسلمانوں نے قید کر لیے. تو ان قبیلے کے سردار نے کہا کہ بھائی چندہ اکٹھا کرو اور مسلمانوں کو جزیہ دیں گے, اسلام میں ایک ٹیکس ہوتا ہے, اور پھر اپنے قیدی واپس لیں گے. ہوا یہ کہ حضرت شیمہ کا گھر آیا جہاں ان کی شادی ہوئی تھی. حضرت شیمہ نے فرمایا, کیونکہ اب بوڑھی ہو چکی تھی, کہ تم کس لیے چندہ اکٹھا کرو؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے قیدی مسلمانوں سے لینے. فرمایا ان کا سردار کون ہے؟ فرمایا محمد عربی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم چندہ روک دو, یہ پیسہ جمع کرنا بند کر دو, مجھے ساتھ لے چلو. اب وہ مدینہ منورہ میں جاتی ہیں, عمر ہو چکی ہے, حضور کا دربار ہے. اب صحابہ کرام دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے تو روک لیتے ہیں, کہتے ہیں کہاں جا رہی ہیں؟ پتہ ہے کون ہے؟ سرکار دو جہاں ہیں, آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا میں جانتی ہوں, تم نہیں جانتے. اختی نبیکم, جاؤ اپنے نبی سے کہنا کہ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں. اور کون ہوں؟ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں. اب صحابہ جانتے تھے حضور کی کوئی بہن نہیں ہے, لیکن پھر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ایک خاتون آئی ہیں, بڑی عمر ہے, وہ کہتی ہیں اختی نبیکم, میں تمہاری نبی کی بہن ہوں. تو اللہ کے رسول سمجھ گیا حضرت شیمہ آئی ہیں. اب بہن کا استقبال کیسے کیا؟ سارے صحابہ کرام کھڑے, آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں. اور صرف استقبال ہی نہیں فرما رہے, بہن کا کردار دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیدی کو رہا کرتے تھے نا پہلے,
تو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. آج آقا نے مشورہ نہیں کرا, بہن جس قیدی پر ہاتھ رکھتے گئی نا, اللہ کے رسول وہ قیدی دیتے چلے گئے, اور صرف قیدی نہ دیے بلکہ درم و دینار اور جوڑے بھی دیے. بات اتنی سی ہے, آج اپنی بہنوں کو آپ درم و دینار نہ دیں, آپ جوڑے بھی مت دیں, لیکن بہنوں کو عزت دینا سیکھیں. اچھا یہ اس میں ایک اہم جو بات ہے, بالکل جہاں حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو وہاں بہن کا, بھائی کا, ماں باپ کا, پڑوسیوں کا, ہر مسلمان کا بہت سارے حقوق ہیں. لیکن ایک جگہ پھر بات یہ آتی ہے کہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ جی غربت ہے, مہنگائی ہے, ہم پریشان ہیں, اس وجہ سے ہم حقوق العباد ادا نہیں کر پاتے. آپ مجھے بات بتائیں کہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ساس سسر کا بھی احترام ہونا چاہیے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساس سسر کی تو نہیں, ساس اور بہوؤں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, نندوں کی ہو رہی ہوتی ہیں. اگر بہن جیسے کہ بتایا گھر رکنے آ جائے تو ادھر سے پرابلم شروع ہوتی ہے, ادھر سے پرابلم شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا یہ غربت, مہنگائی, فرسٹریشن ہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. صرف غربت, مہنگائی یا فرسٹریشن کے اوپر ہم نہیں کر سکتے. اس میں تربیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. میں خود بھی بہو ہوں اور الحمدللہ ماشاءاللہ میں ضرور یہ بات کرتی ہوں اپنی ساس کے منہ پر بھی اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی کہ ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے مجھے رکھا, یا ایون میری نندیں ہیں, ہم وہ ٹپکل وہ نہیں ہے ادھر کچھ مطلب جب ایک پڑھا لکھا ماحول ہوتا ہے تو چیزوں کو اسی طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. مطلب بات چیت کہاں نہیں ہوتی, مطلب دو بہن بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, میاں بیوی میں بھی ہو جاتی ہیں. بات ساری آ جاتی ہے کہ پھر آپ اس کو سلجھاتے کیسے ہیں. اب یہ سب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ چاہیں ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو پبلکلی بتائیں کہ جی یہ ہو گیا ہے, یا پھر آپ ایک عقل مندانہ اس سے آپ گملے میں سارٹ آؤٹ کریں. ایک مرد کی بات کر لیتے ہیں. ایک مرد ہے, اس کی والدین, اس کی ماں کا بھی حق ہے ظاہر ہے اس پہ, اور اس کی زوجہ کا بھی حق ہے. اب اگر ان دو کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. اگر آپ بات کریں کہ جو اس وقت دنیا چل رہی ہے اس میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پس جاتا ہے کہ وہ بیوی کی سنے گا تو ماں کے ہاتھوں مار کھائے گا, اور ماں کی سنے گا تو بیوی جو ہیں وہ بھی اسی طرح پیش آئیں گی. سو اس میں میرا, اگر میں شوہر ہوں اور اس طرح کی کوئی سچویشن میرے سامنے آئے گی تو میں تو دونوں کا, آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں, آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں بھی پھنسے گا. نہیں, اس میں زیادہ چانسز نہیں ہے نا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہے جی آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں. بھائی دیکھیں, ہر چیز کنوے کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مجھ سے نہیں, آپ نے مفتی صاحب سے ذکر کیا کہ جی شوہر یہ کہہ رہا ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے. سو میں انہوں نے تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بیان کیا, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں, میں نے خود بھی یہ کیا, لائک ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ جی میں تھکا ہوا ہوں, یہ ہوں, تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو اسی وقت شروع ہو جائیں, اسی وقت سارا وہی نکال دیں. جی اچھا جی میں بھی تو کام کر کے آ رہی ہوں تو میں بھی تھکی ہوئی نہیں ہوں. یہی بات ہوتی ہے پازیٹیوٹی کی, پھر آ جاتی ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی. اب یہ اگین وہی سچویشن آئی تو اب آپ یا تو پازیٹیو ہو جائیں یا تو نیگیٹو ہو جائیں. اگر آپ پازیٹیولی اس چیز کو دیکھتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. برداشت کا مادہ, اب آپ نے جو بات کری کہ اگر ایک خاتون ہے اور اس کے شوہر نے جواب دے دیا تو اسی وقت نہیں کرو, 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد آپ لیکن برداشت ختم ہو گئی ہے نا آج کل. وہ صحیح بات ہے, آپ کی برداشت ختم ہو گئی, برداشت کا مادہ دونوں طرف ختم ہو گئی. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں, بٹ اسٹل ہر وقت تو ہم چراغ پا نہیں رہتے نا, ہر وقت تو ہم فرسٹریٹڈ نہیں رہتے نا. سو اگر آپ کا شوہر آیا ہے تو یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ وہ تھکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی کھیلنے تو نہیں گیا ہوا تھا نا, مطلب ظاہر سی بات ہے وہ کہیں آفس سے آیا ہے تو وہ تھکا ہوا ہی ہوگا. سو اگر, اور آپ مینٹلی پریپیئر بھی رہیں اس چیز کے لیے کہ وہ یہ الفاظ کہے گا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے گا, تو ہم کیوں تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں, ہاں بھائی ہم بھی تو تھکے ہوئے. نو, اب یہ چیز ہے آپ اس کو محبت کے ساتھ بھی کنوے کر سکتے ہیں. بعد میں آپ اس سے کہیں کہ جی آپ بھی تو تھکے ہوئے تھے تو میں بھی تھکی ہوئی تھی, محبت کے ساتھ اس چیز کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ اسی طرح اگر ٹیکل کی جائیں تو بہتر ہے. آپ کو بھی آپ کا جواب مل گیا ہوگا, انشاءاللہ جب بھی آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو اسی طرح ڈیل کرنا ہے. محسن بھائی بالکل ٹائم تھوڑا کم ہے, آپ کچھ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں آج کے دور میں نا حق کی بات کی جا رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے بات کرنی کہ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے, بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. اس میں سے یہ بھی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں, جیسے وعدہ خلافی, یہ ایسا عہد ہے. اسی طرح قرض کسی سے لیا ہے تو آپ ایک یاد رکھیے گا, اس میں بہت سے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں. آج نہیں, کل پرسوں نہیں. حضور نے فرمایا ایک شخص شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا لیکن اس کا قرض معاف نہیں فرمائے گا. تو بات یہ کہ بندے کو چاہیے. اچھا محسن بھائی ٹائم کم ہے لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے. میں کسی کے ساتھ
برا کروں اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے, اینڈ ناؤ آئی فیل کہ یار میں نے غلط کیا, تو وہ تو اس دنیا میں جا چکا ہے, اب میں کس سے معافی مانگوں؟ نہیں, اللہ سے معافی مانگے اور اس کے اصال ثواب کے لیے آپ خیرات کر دیں, صدقہ و خیرات کریں. یعنی کہ جتنا آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اور یہ کریں کہ اللہ یہ جو صدقہ و خیرات میں کر رہا ہوں اس کا ثواب اس بندے کو پہنچے, اور اللہ سے توبہ کریں. بات اتنی سی کہ جو آپ توبہ کریں گے, حدیث میں یہاں تک آتا ہے کچھ بندہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا خطا کرتا ہے, روز محشر جب وہ آئے گا نا تو وہ بندہ جس نے نادم ہو چکا, اللہ اس کا بدل اتنا پیارا دے گا, کہے گا کہ یا اللہ مجھ پر اور ظلم کیا جاتا, مجھے اور انعام ملتے. بے شک بے اور شک. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کریں ان کے لیے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیں, اس طرح کی کوئی چیز پانی رکھوا دیں, تو بھی بہت اچھا اور رہتا ہے. جب ہمارا دسترخوان اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کی آمد ہو رہی تھی, لیکن کیا کریں وقت کی کمی ہوتی ہے. سونیا آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. Thank you so much for having me. ہماری Thank you. نشست کو آپ نے خوبصورت بنایا. حقوق العباد پہ بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقوق العباد پورے کر سکیں. جاتے جاتے میں 2 دن 3 دن سے جب ٹرانسمیشن کر رہا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر مبشر عالم کافی نشستوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اب اس دنیا میں نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت اچھے نیک کام کرتے تھے, اور بڑا فیل ہوتی ہے ان کی کمی ہوتی ہے. یہاں پر ہوتے تھے 3-4 سال ہم نے گزارے اور میں کافی دن سے سوچ رہا تھا لیکن وہ ذہن سے نکل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے.